اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس جگہ سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکالا ان دونوں کو مما اس میں سے کانا کہ وہ دونوں تھے فیہ اس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ تم سب بعضکم بعض تم میں سے لبعض دوسروں کے لیے عدو دشمن ہوں گے وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور نفع اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک فتلقى پھر سیکھ لیں آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند باتیں فتاب پھر متوجہ ہو گیا علیہ اللہ تعالیٰ اس پر انہو ہوا بے شک وہی تو ہے التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 36 اور 37 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنی مرضی سے جہاں رہو اور جو کھاؤ جتنا کھاؤ جیسے کھاؤ جہاں سے کھاؤ رغدن با فراغت، تو اس میں کوئی روک ٹوک اور کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، یہ ایک آزمائش تھی آدم علیہ السلام کے لیے۔ اب دوسری طرف شیطان اللہ کے دربار سے نکالا جا چکا اور اس کو یہ بھی پتہ چل چکا کہ آدم علیہ السلام وہ اور ان کی اولاد وہ زمین کے اندر خلیفہ ہوں گے، خلافت ان کو مل گئی، جس کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ میرا استحقاق ہے، اور اس نے سوچا بھی یہی تھا کہ ان عبادت سے ریاضت سے میں ایسا ایک مقام پالوں گا کہ خلافت ارضی میرے حوالے ہو جائے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اور نائب بنایا۔ اس وجہ سے اب اس کے دل میں بغض اور حسد آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا، اور اسی بنا پر اس نے تکبر اور بڑائی کا بھی اظہار کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگ لی تھی، وہ بھی اس کو مل چکی۔ بہرحال یہ اپنی کوششیں شروع کر چکا کہ کس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو یہاں سے بہکایا جائے، پھسلایا جائے اور ان کو جنت کے اندر سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی چال چلی، تو بعض کہتے ہیں کہ سام کے ساتھ مل کر یہ وہاں پر پہنچا، یا بعض کہتے ہیں کہ وسوسہ اس نے جو ہے نا دور سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں ڈالنا شروع کیا، اور ان کو اس درخت کے قریب لے جانے کے لیے کوشش کرنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی منع نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوداں پا جاؤ گے، اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی یہ کبھی بھی پھر ختم نہیں ہونے والی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو گے، تو اس لیے تم اس میں سے کھا لو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہی خاص درخت آدم علیہ السلام تو کھانے سے رہے، اس کا پھل چکھنے سے رہے،
تو اس نے یوں کیا کہ دیکھو اس خاص اس درخت سے منع کیا ہے، اس طرح کے اب اور بھی درخت ہیں، ان درختوں کا میوہ تم کھا لو تو تمہیں یہ چیزیں، یہ خوبیاں مل جائیں گی۔ چنانچہ جب انہوں نے کھایا تو اس کے کھانے کے ساتھ ہی ان کا جو لباس تھا وہ اتر گیا، جنت کا لباس ہٹ گیا اور برہنہ ہو گئے۔ پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور دنیا میں بھی بہت دور دور دونوں کو بھیجا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور پھر کافی لمبے عرصے تک یہ اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے دل کے اندر چند کلمات ڈالے۔ دیکھیں، توبہ وہ ندامت کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی، ندامت تھی، اور توبہ یہی ندامت ہے، لیکن اب کس طریقے سے معافی مانگی جائے یہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں القاء کیے کہ یہ جملے کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت کا اعلان نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ جب اللہ رب العزت کے حضور استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کی۔ میدان عرفات میں دونوں حضرات کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، وہاں پر ملاقات ہوئی، اللہ کے ہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ جل جلالہ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں پر تم نے رہنا ہے، اور بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی شیاطین وہ انسانوں کے دشمن ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، تو اس کی تمہارے ساتھ دشمنی رہے گی، اور اس نے تمہیں جس طرح جنت سے بہلایا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی یہ بہکانے کی، تمہاری اولاد کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اور زمین کے اندر مختصر وقت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ یہ ٹھکانہ عارضی ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں۔ مستقل ٹھکانہ وہی جنت ہے جس کے لیے اب دنیا کے اندر رہ کر، محنت کر کے، مشقت کر کے دنیا بھی کمانی ہے، اپنا روزگار بھی کا معاملہ بھی کرنا ہے، اپنا معاش کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے، تاکہ پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو اولاد آدم کے لیے اب یہ طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور رہنمائی بھیج دی پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے، اس کی اتباع کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے۔ تو انہو هو التواب الرحیم، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حقیقت میں توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر بہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے،
من ربہ اپنے رب سے کلمات چند باتیں فتاب علیہ پھر متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان وما توفیقی الا باللہ